التثليل في الوضوء. اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة مرة إذا أسبغ، وإن الاثنين والثلاث مندوب إليهما. لما صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا. آواز جا رہی ہے؟ ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة. أعني الأمر الوارد في الغسل في آية الوضوء. واختلفوا في تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة أم ليس في تكريره فضيلة. فذهب إلا هو من توضأ ثلاثا يمسح رأسه أيضا ثلاثا. وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد إذا أتت من طريق واحد ولم يرها الأكثر. وذلك أن أكثر الأحاديث التي روي فيها أنه توضأ ثلاثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها إلا أنه مسح واحدة فقط. وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئه أنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاثا. وعدد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثا. وذلك أن المفهوم من عموم هذا اللفظ وإن كان من لفظ الصحابي هو حمله على سائر أعضاء الوضوء، إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، فإن صحت يجب المصير إليها لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره. وأكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء. وروي عن ابن الماجشون أنه قال إذا نفد الماء مسح رأسه ببلل لحيته وهو اختار ابن حبيب ومالك والشافعي. ويستحب في صفة المسح يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ على ما في حديث عبد الله بن زيد الثابت.
وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس وذلك أيضا مروي من صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم من حديث ربيع بنت ربيع معوذ بنت معوذ إلا أنه لم يثبت في الصحيحين. یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اعضائے وضو کو کتنی مرتبہ دھولا جائے یا مسح کیا جائے. تو سب سے پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ تقریباً تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جو اعضائے مغسولہ ہیں یعنی جن کو دھلنا ہے، جن اعضاء کو دھلنا ہے، ان کو ایک ایک مرتبہ دھلنا واجب ہے بشرطے کہ مکمل طور سے دھل دیا جائے. اعضائے وضو کو ایک ایک مرتبہ دھلنا، اعضائے وضو میں مغسولہ اعضاء جن اعضاء کو دھلنے کا حکم دیا گیا ہے ان اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھلنا یہ واجب ہے بشرطے کہ مکمل طریقے سے پانی پہنچ جائے. رہی بات دو مرتبہ دھلنا اعضائے وضو کو مغسولہ کو یا تین مرتبہ اعضائے مغسولہ کو دھلنا، یہ مندوب و مستحب ہے، مگر ایک مرتبہ دھلنا یہ واجب ہے بشرطے کہ مکمل طریقے سے دھل لیا جائے. اور دو مرتبہ تین مرتبہ دھلنا یہ مندوب و مستحب ہے. دلیل اس کی یہ ہے ایک صحیح حدیث آتی اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا، اپنے اعضاء کو ایک ایک مرتبہ بھی دھلا، دو مرتبہ بھی آپ نے دھلا اور تین مرتبہ بھی دھلا. یہ صحیح حدیث ہے. اور کیونکہ اللہ کی طرف سے بندوں کو اعضائے مغسولہ کے دھلنے کا حکم دیا گیا ہے، امر ہے، اور امر کے ذریعے سے جب کسی چیز کا حکم دیا جائے تو اس کام کو اگر ایک مرتبہ کر لیا تو وہ کافی ہو گیا، اس امر کی تنفیذ ہو گئی. اللہ نے فرمایا فاغسلوا وجوہکم، چہروں کو دھلو. یغسلوا امر کا صیغہ ہے. اللہ کی طرف سے حکم ہوا بندوں کو چہرے کے دھلنے کا. آدمی نے بندوں نے ایک مرتبہ چہرے کو دھل لیا کافی ہو گیا، امر کی تنفیذ ہو گئی. اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا تھا اس کا نفاذ ہو چکا. تو لفظ امر سے یہ ثابت ہوتا ہے کسی چیز کو ایک مرتبہ انجام دے دینا. اسی بنا پر اعضائے مغسولہ کو جن اعضاء کو دھلنا ہے ان کو ایک ایک مرتبہ دھلنا یہ تمام فقہا کے نزدیک واجب اور فرض ہے، بشرطے کی ایک مرتبہ دھلنے پر وہ اعضاء مکمل طریقے سے دھل جائیں. اور دو تین مرتبہ دھلنا یہ مندوب و مستحب.
جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، توضا مرتن مرتن وتوضا مرتين مرتين وتوضا ثلاثا ثلاثا. یہ تو بات تھی اعضاء مغسولہ کے بارے میں، جسے چہرے کا دھلنا ہے، ہاتھ کا دھلنا ہے، پیر کا دھلنا ہے، ان کے بارے میں یہ. رہی بات کیا ہے اعضاء ممسوحہ کے بارے میں، یعنی سر کا مسح کرنا ہے، کان کا مسح کرنا ہے. تو اعضاء ممسوحہ کے بارے میں کیا ان کو بھی بار بار دھلنے میں کوئی فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ اس سلسلے میں اکثر فقہا کا خیال یہ ہے کہ سر کو ایک مرتبہ مسح کرنے میں یہی فضیلت ہے، بار بار مسح کرنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے. یعنی سر کا مسح ایک مرتبہ کر دینا یہی کافی ہے، بار بار سر کے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سر کا مسح بھی 2 مرتبہ کریں یا 3 مرتبہ کریں، جس طرح کے اعضاء مغسولہ میں کیا جاتا ہے اس طرح سے کرنا. یہ کوئی کیا ہے، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، مندوب و مستحب یہ نہیں. اکثر فقہا کا یہ خیال ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ جو آدمی اپنے اعضاء مغسولہ کو 3 مرتبہ دھلتا ہے، ایسی شکل میں اس آدمی کو اپنے سر کا مسح بھی 3 مرتبہ کرنا چاہیے. سر کا مسح کا بھی 3 مرتبہ کرنا چاہیے. یہ تو امام شافعی کا مسلک بھی ہوگا، مگر اکثر فقہا اس کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سر کے مسح کو بار بار کرنے میں، مقرر کرنے میں کوئی فضیلت نہیں. تو حاصل کلام یہ ہوا کہ اعضاء مغسولہ کو ایک ایک مرتبہ دھلنا بشرطے کہ پانی مکمل طریقے سے پہنچ جائے، یہ واجب اور فرض ہے. 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ 3 مرتبہ دھلنا یہ مندوب و مستحب ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ توضا مرتن مرتن وتوضا مرتين مرتين وتوضا ثلاثا ثلاثا. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کا حکم ہے اور امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس امر کی تنفیذ اگر ایک مرتبہ کر لی گئی تو گویا کہ اس کا نفاذ ہو چکا. اس کو 2 2 3 3 مرتبہ یہ نہیں چاہتا ہے امر، ایک مرتبہ ہی کافی ہے. تو چونکہ آیت وضو کے اندر یغسلو کا لفظ آیا ہے، یا تو یغسلو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، امر کا صیغہ ہے، تو امر کا ہے ایک مرتبہ اگر آدمی نے دھل لیا تو وہی کافی ہو گیا، بار بار دھلنے کی ضرورت نہیں. رہا مسئلہ سر کے مسح کے سلسلے میں، امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو آدمی اپنے اعضاء مغسولہ کو 3 مرتبہ دھلتا ہے تو اپنے سر کا مسح بھی 3 مرتبہ وہ کرے. مگر اکثر فقہا اس کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سر کا مسح ایک مرتبہ کر لینا یہی کافی ہے، بار بار کرنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے. اب سبب اختلاف کیا ہے اس سلسلے میں؟ سبب اختلاف یہ ہے، کوئی خبر واحد ہے خبر واحد کے ذریعے سے کسی چیز میں زیادتی کرنا یہ کیسا ہے؟
وہی خبر واحد ہے، حدیث واحد ہے، اور وہ حدیث ایک ہی سند سے آئی ہوئی ہے۔ اکثر لوگوں نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا ہے۔ اگر اس میں کوئی زائد چیز ہے تو اس زائد چیز کو اس خبر واحد کی روشنی میں قبول کرنا کیسا ہے؟ اور اس بنا پر کہا جا رہا ہے، اکثر و بیشتر حدیثیں جن میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعضاء کو 3 مرتبہ دھلا، وہ عثمان کی حدیث ہے، ان کے علاوہ اور لوگ راویوں کی حدیث ہے یہ، اس میں یہ منقول نہیں ہے کہ آپ نے سر کا مسح بھی 1 مرتبہ کیا۔ مطلق سر کے مسح کے بارے میں آتا ہے، اعضاء مغسولہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ 3 مرتبہ دھلا، لیکن سر کے مسح کے بارے میں نہیں آتا ہے کہ سر کا مسح بھی 3 مرتبہ کیا ہو۔ اور نہیں آتا ہے کہ صرف 1 مرتبہ کیا ہے، بلکہ مطلق طریقے سے لفظ آیا ہے۔ یہ منقول نہیں ہے کہ آپ نے سر کا مسح 1 ہی مرتبہ کیا، یہ منقول نہیں۔ دیگر اعضاء مغسولہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ دھلنا، لیکن سر کے مسح کے سلسلے میں نہیں آتا ہے یہ کہ آپ نے سر کا مسح صرف 1 ہی مرتبہ کیا۔ لیکن بعض دیگر روایتوں کے اندر بھی مختلف سندوں سے جو آیا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت آئی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی جو صفت بتائی گئی ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مسح براسہ ثلاثا، کہ آپ نے اپنے سر کا مسح بھی 3 مرتبہ کیا ہے۔ بعض روایتوں میں تو نہیں آتا ہے، لیکن بعض دیگر روایتوں میں آتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے اعضاء کو 3 مرتبہ دھلا اور آپ نے سر کا مسح کر لیا، صرف اتنا آتا ہے۔ مگر بعض دیگر روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مسح براسہ ثلاثا، کہ آپ نے سر کا مسح بھی کیا ہے 3 مرتبہ کیا ہے۔ چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں، میں نے بھی بتایا کہ جو آدمی اپنے اعضاء مغسولہ کو 3 مرتبہ دھلے تو سر کا مسح بھی 3 مرتبہ کرے۔ اسی حدیث سے وہ مسح براسہ ثلاثا سے انہوں نے یہ ان کو تائید ملتی ہے، ان کے قول کی تائید ہوتی ہے کہ سر کا مسح بھی کیا کرے گا، آدمی 3 مرتبہ کرے گا۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ صحابی کے لفظ سے معلوم ہوا، اور صحابی کے لفظ سے کو محمول کیا جائے گا تمام اعضاء پر، یعنی جس طریقے سے اعضاء مغسولہ کو 3 مرتبہ دھلا جائے گا، اسے سر کا مسح بھی کیا کیا جائے گا، 3 مرتبہ کیا جائے گا۔ مگر جن روایت میں آتا ہے کہ وہ مسح براسہ ثلاثا، یہ روایت کیا ہے، یہ صحیحین کے اندر نہیں پائی جاتی۔ مسح براسہ ثلاثا یہ صحیحین کے اندر روایت نہیں پائی جاتی۔ اگر صحیحین کے اندر روایت مل جائے، ظاہر بات ہے کہ اسی کو ماننا ہوگا، یعنی سر کا مسح بھی 3 مرتبہ کرنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ آتا ہے
تجدید ماء کا پانی نئے سرے سے لیا جائے سر کے مسح کرنے کے لیے یا ہاتھ میں جو تری باقی ہے اسی سے مسح کر لے. اکثر فقہا کا خیال یہ ہے کہ سر کے مسح کرنے کے لیے پانی کو نئے طریقے سے استعمال کرے گا, نیا پانی لے گا. ان لوگوں نے قیاس کیا تمام اعضائے وضو پر. جس طریقے سے تمام اعضائے وضو کے لیے نیا پانی لیا جاتا ہے, اسی طریقے سے سر کے مسح کے لیے بھی نیا پانی استعمال کیا جائے گا. اکثر فقہا کا یہ کہنا ہے, اکثر علماء کا یہ کہنا ہے اس سلسلے میں. ہاں ابن ماجشون سے ایک روایت آتی ہے اس سلسلے میں, انہوں نے یہ کہا کہ اگر پانی ختم ہو جائے اور اس کو سر کا مسح کرنا ہے تو آدمی اپنے داڑھی پر جو پانی ہے اسی کی تری کو لے لے گا اور اسی کے ذریعے سے کیا کرے گا, اپنے سر کا مسح کر لے گا. اور اس قول کو امام مالک نے بھی, امام شافعی نے بھی, ان لوگوں نے بھی اس کو اچھا سمجھا ہے کہ اگر ایسا کر لیا جائے پانی ختم ہونے کی صورت میں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ پانی ختم ہونے لگا, پانی نہیں ہے, اب سر کا مسح کیسے کرے, تو داڑھی کے پانی جو تری ہے اسی سے اگر آدمی مسح کر لے تو کافی ہو جائے گا. اس کے بعد صفت مسح کیسے, مسح کا طریقہ کیسے ہو, سر کا مسح کیسے کرے آدمی, تو اس سلسلے میں بتایا کہ مستحب یہ قرار دیا گیا سر کے مسح کے سلسلے میں کہ آدمی اپنے سر کے اگلے حصے سے شروع کرے گا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گدی تک لے جائے گا پیچھے, اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو اسی طریقے سے لوٹا لے گا اور وہاں تک لائے گا جہاں اس نے شروع کیا ہے. دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور پیچھے گدی تک لے گیا اور پھر وہاں سے پھر لوٹائے گا اور پھر جہاں سے اس نے شروع کیا ہے وہیں پر وہ لا کر کے ختم کر دے گا, جیسا کہ اس سلسلے میں عبداللہ بن زید بن ثابت کی ایک روایت اس سلسلے میں آتی ہے. ویسے بعض علماء نے, بعض فقہا نے, حالانکہ بہت کم لوگ ایسے ہیں, بعض علماء نے تو یہ کہا کہ نہیں, بجائے آدمی سر کے اگلے حصے سے شروع کرنے کے پچھلے حصے سے شروع کرے گا. اور انہوں نے کہا کہ کیا ہے, یہ بھی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ثابت ہے. یہ ربیع بنت معاوض کی ایک حدیث آتی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے, مگر یہ بات ضرور ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے کے اندر موجود نہیں ہے جس میں یہ آتا ہو کہ آدمی پیچھے سے دونوں ہاتھوں کو سر کے پچھلے حصے سے شروع کرے, آگے لائے اور پھر اس کا پیچھے لے جائے. نہیں, اس کے برعکس جو میں نے پہلے بتایا ہے اس کے برعکس کیا ہے, یہ ربیع بنت معاوض کی ایک حدیث آتی ہے مگر صحیح ہے کے اندر یہ حدیث موجود نہیں. کچھ پوچھنا کسی لڑکے کو, کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ داڑھی اور سر کے مسح کے لیے ذکر کیا گیا, الگ پانی لے یا نہ لے. کان کے مسح کے لیے کیا حکم, سر کا مسح آدمی کرتا ہے جیسا, تو کان کے مسح کے لیے الگ